بعض اوقات گھروں میں گائے اور بھینسیں بھی آتی ہے تو وہ جو بولی بنتی ہے کیس وارگہ کہتے ہیں وہ گھر سے باہر کوئی نہیں کھا سکتا ہے، حالانکہ بالکل بیکار چیزیں کھاؤ، پیپ پیپ جمع ہے۔ اور بعض جگہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کا کان کاٹ دیتے ہیں، اس میں مورکی ڈال لیتے ہیں، والے بھی توقع آج نیمہ جی نہیں تھے جوڑل نیمہ جی نہیں پورا نظر آدھی لڑکی۔ اور بعض جگہ اس کو گلے میں ایک چاندی کا کڑا ڈالتے تھے، ہر سال پر بدلتے تھے، جب 7 ہو جاتے تھے پھر کسی پیر فقیر ٹھگ کو دے دیتے تھے۔ اور بعض جگہ بچوں کو سر کے بال درمیان سے منہ کے کنارہ چھوڑ دیتے کیونکہ حدیث میں قزح سے منع آیا ہے، قزح اسی کو کہتے ہیں کہ کنارہ چھوڑو اور درمیان مونڈ دو، جو بات نبی نے کہی اس کے خلاف کرنا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان ایسا مسلط ہے۔ اور بعض جگہ دلہن کو جب نئے گھر میں لے آتے ہیں تو چھوٹا بچہ کسی کا اس کی گود میں دے دیتے ہیں کہ یہ بھی بچہ دے دے، اور گھر کے دہلیز پہ کھڑی کر کے وہ ہاتھ بڑھاتی ہے کہ یہ گھر خیر و برکت سے رہے اور یہ اس کے موافق ہو جائے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں بیان کرتے مجھے شرم آتی ہے، یہ سب شرک پھیلی، سارا شرک پھیلی آئے تو رواج ہو جاتا ہے باتوں کا، اصلاح بہت کم ہوتی ہے۔ ہماری بہن سے بیاتی تھی، میں طالب علموں کو دوستوں کو باہر کیس لا کے کھلاتا تھا، میرے والد صاحب کہتے ہیں یہ دیکھو کٹی مر گئی، 1 2 3، میں نے کہا ایسی 500 مر جائے نا تب بھی باز نہیں آؤں گا، غلط ہے، خلاف شرع ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے بابا جی کی بات مان لی، ہم نے کہا چلو جو دودھ نکلا واپس بھینس کے چارے میں ڈالا، وہ بھینس ہی مر گئی۔ میں نے کہا بابا دیکھو بھینس ہی مر گئی، وہ تو بہتر تھا کہ بچہ مر جاتا، بھینس تو رہ جاتی۔ توحید پر ابتدائی آزمائشیں ہوتی ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے نبی کو کہا وَاسْتَقِمْ كَمَا، جم کے رہیے، گھبرانا نہیں۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہم اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے ننیال، وہاں اس زمانے میں بہت کم بسیں چلتی تھی، 2 بسیں ہوتی تھی، مردان سے نکلتی تھی اور سوابی جاتی تھی، جہانگیرے سے تورڈیر جانا۔ قریب میں ایک مزار ہے، کافی دیر گزر گئی تو ہماری والدہ نے کہا شیخ اولاد بابا بنے کہہ رہا مدد سے، میں دارس ہو گئے، میں بولے تو ابھی میں بابا ذرا مدد نہ ہوتی رہی گناہ روڈ بانے زما و نمور جنگ ما تو ایزا تا سره نه زنده تا خو عقیده خراب ده پړو باباګان نه مې باباګان بسونو گاڑی کوم نه ته چرولېګا خیر 10 منٹ نہیں گزرے تھے بس آ گئے مور ما تو یو ګوره بس رانو ګورانو ته خو نه مې د څنګه سبق وې ما ښا ما دعا کوم خدایا عزت میں وساده دا سوچ۔ اس زمانے میں جہانگیرے پر کشتیوں کا پل بنا ہوتا تھا، اب تو پکا پختہ پل ہے، تو بس پہلے وہاں خالی ہو جاتی تھی، پھر بس علیحدہ آ جاتی تھی اور لوگ اتر کر اس کنارے پہ آ کے پھر چڑھتے تھے۔ جب اس کنارے پر بس پہنچی، ہم بھی تیاری کر رہے تھے بیٹھنے کی، تو بس اب چل نہیں رہے، کافی دیر گزری تو والدہ نے مجھے کہا وہ بورا سے چلو شو بس بانے، میں چلا گیا تو کنڈکٹر کرایہ بانٹ رہا تھا، میں نے کہا کیوں؟ کہا خراب شو مامور توے میں بابا دا سے بس رولے گلو جگاڑو چلی گی نا لگا سے واپس مکوڑ روانی۔ میں نے کہا ایسی بس بابا نے بھیجی ہے جو چلی نہیں ختم ہو گئی، توحید کی برکت سے۔ ایسا مصمم رہو کہ جو چیز آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے تس نس ہو جائے، ایسی برکات دیکھی اور ایسی قدرت کے مظاہرے دیکھے کہ دنگ رہ گیا ہوگی، اور ہر لمحہ ایمان میں ترقی ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔